السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی بہت ہی زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہوئی ہے، اور قربانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ قربانی کے متعلق جو فضیلت والی احادیث آئی ہوئی ہیں اور جو فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہیں، ان احادیث میں سے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کو غور سے سنیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، تاکہ انسان کی ایک فطرت ہے، ایک عادت ہے نا کہ انسان جب فضیلت کو سنتا ہے، کسی کام کے کرنے کے فائدے کو سنتا ہے، تو پھر اس کام کے کرنے میں انسان کو مزہ اور انٹرسٹ آتا ہے۔ فائدے کے بغیر انسان کام کرنے کو تھوڑا بور اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے فضیلتوں کو سنیں اور ان فضیلتوں کے حصول کے یقینی ہونے پر یقین رکھ کر قربانی کا عمل خوش دلی کے ساتھ کریں، اللہ بہت زیادہ اجر اور ثواب دے گا۔ پہلی حدیث دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کی 10 تاریخ کو، یعنی عید کا جو دن ہے، اس دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات رسول کریم نے فرمائی، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا۔ کیا مطلب ہے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ 2 باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تیسری بات، نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم عمل ہے کہ قربانی کا عمل یقینی طور پر قبول ہوتا ہے جبکہ اخلاص کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ اور پھر آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کے عمل کو بوجھ سمجھ کر نہ کریں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ کوئی دوسرا کر رہا ہے اس لیے ہم کریں گے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ اگر ہم نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے، ہم مالدار ہیں۔ یہ ساری چیزوں اور ان سارے جھنجھٹوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کے عمل کو ادا کرنے کا سرکار اپنی امت کو حکم فرما رہے ہیں۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث بھی آپ دیکھ لیں۔ دوسری حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں فرمایا کہ قربانی کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہوں کی بخشش، کہ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر جیسے ہی گرتا ہے قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف۔ ایک بہت بڑا آفر ہے امت کے لیے۔ حدیث سن لیں، پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ حدیث دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو۔ اللہ کے رسول اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ 2 بڑی بڑی خوشخبریاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو دیں۔ پہلے بخشش اور مغفرت کی خوشخبری، اور دوسرے نمبر پر کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ کر کے اللہ ہمیں عطا کرے گا قیامت کے دن۔ جب اس خوشخبری کو صحابہ نے سنا تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ، اس عظیم الشان فضیلت کو وہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا یہ فضیلت عظیمہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟
کیونکہ وہ واقعتاً اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہیں، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اس لیے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے جو خوشخبری سنائی وہ حضرت فاطمہ کو سنائی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ تو حضرت ابو سعید کو شبہ ہوا کہ یہ فضیلت شاید اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگی، امت کے لیے یہ فضیلت ہے یا نہیں ہے۔ تو جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت۔ ایک اور حدیث آپ حضرات سن لیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی اماؤنٹ کسی اور کو صدقے میں دیں گے، کسی محتاج کو دیں گے، کسی غریب کو دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عید کے دنوں میں قربانی کرنے میں پیسے خرچ کرنا ہی زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے جو دن ہیں وہ مخصوص دن ہیں، قربانی کے دنوں میں ہی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ رہا مدد کرنا، ہیلپ کرنا اور دوسرے کے کام آنا اور محتاجوں اور مجبوروں کو پیسے دینا، امداد کرنا، یہ تو پورا سال بھر آپ لوگ کر ہی سکتے ہیں۔ تو قربانی کے مخصوص دن ہیں، انہی دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، تو پھر قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا چاہیے۔ آپ اب پہلے قربانی کریں، قربانی کے دنوں میں آپ الگ سے صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں قربانی کے علاوہ تو کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں، اس لیے کہ قربانی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ بشارت اور بہت ہی زیادہ خوشخبری سنائی ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی دے گا۔ یہ حدیث پوری آپ ایک مرتبہ سن لیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ثواب ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو بزرگان محترم ذرا آپ سوچیں کہ قربانی کا حصہ کتنے کا آتا ہے؟ 2500، 2000، 3000 کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا زبردست اپنی امت کو آفر دیا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی قربانی کرنے والے کو ملے گی۔ اب آپ اس مومنٹ کو سوچیں کہ قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، کوئی ایک نیکی دینے والا وہاں پر نہیں ہوگا۔ اب دنیا میں 2، 2.5، 3 ہزار خرچ کرنے پر اللہ اتنے سارا نیکیاں ہمیں دے رہا ہے، اتنے سارے نیکیاں ہمیں دے رہا ہے، تو پھر ان نیکیوں کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تک آپ فضائل سنیں، قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کوئی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال دے رہا ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، بخالت کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے فرد کے بارے میں سخت وعید بھی سنائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ وہ حدیث سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، طاقت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے ہیں کہ قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود اگر آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو عید منانے کا ہی حق نہیں ہے، عیدگاہ کو آنے کا ہی حق نہیں ہے، کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قربانی کے جانوروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ بکرا، بکری، جو بھی جانور خرید کرنے کے اللہ نے جس قدر صلاحیت دی ہے وہ ضرور اس کار خیر میں حصہ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے امت مسلمہ کی طرف سے کی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔